جی سر سید احمد کے تفسیر پر جو انکارات ہیں اس پہ دوستوں کی ڈیمانڈ کے مطابق دوستوں کے کہنے پر ایک اور ویڈیو بنانے کا ذہن بنا کہ اس کی کچھ مزید وضاحت کی جائے۔ تو سر سید احمد خان نے قرآن کریم کی کئی ساری چیزوں اور کئی سارے معجزات اور وحی کا بھی انکار کیا ہے اور نبوت کا بھی انکار اس نے کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اندر کہ جب دریا کا پانی اتر گیا اور بنی اسرائیل اس سے گزر گئے، اور جب فرعون کے فرعونی آئے، ان کی فوج آئی، تو اس وقت دریا کا پانی چڑھ گیا۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، یہ تو ویسی ہی ایک عام فام بات ہے، اس کو معجزہ ہی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اس میں داخل ہوئے تھے اس وقت دریا کے اندر پانی کم تھا اور قدرتی طور پر ہی پانی زیادہ ہو گیا، اب اس میں تعجب والی بات کیا ہے؟ وہ یہ بات کہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے بغیر پیدا ہونا یہ بھی ایک معجزانہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بشارت کا اعلان کیا تو اس کے بعد لوگوں نے حضرت مریم کی شادی کروائی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ گویا کہ قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار کر دیا انہوں نے یہ کہہ کر، جس میں جو ہے نا وہ ابن مریم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، باپ کا نام نہیں لیا گیا، تو یہاں وہ باپ ثابت کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی سارے دیگر اعتراضات بھی ہیں، جیسا کہ وحی کا انکار کرتے ہیں اور نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ نبوت کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ نبوت نبی اس وقت نبی ہوتا ہے جب صرف اس پر وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وحی کا نزول ہٹ جاتا ہے تو اس وقت وہ نبی ہی نہیں رہتا، وہ ایک عام انسان ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگوں کو بات بیان کرتا ہے وہ بھی ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے بیان کرتا ہے، اس وقت فقط ان لمحات کے اندر نبی ہوتا ہے جب اس پر وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور وحی کا نزول یوں ہی ختم ہوا اور وحی نازل ہو گئی، اب وہ نبی نہیں رہتا بلکہ عام انسان بن جاتا ہے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر اس نے بر صغیر کے اندر انکار حدیث کی بنیاد رکھی کہ لوگوں نے کہا کہ حدیث کو معتبر اس وقت مانا جائے جب کسی اتھینٹک بندے کی بات ہو، جب وحی آ گئی اور اس کے بعد وہ عام انسان ہے تو عام انسان کو شریعت کے اندر عام انسان کی بات کو شریعت میں دلیل ہی نہیں مانا جاتا، لہٰذا حدیث کو دلیل نہیں مانا جائے گا۔ تو انکار حدیث کا فتنہ بھی انہی سے شروع ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو جنت دوزخ اور یہ سارے معاملات بعد کے بیان کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری خیالی باتیں ہیں۔ وہ اپنی تفسیر احمدیہ کے اندر وہ اپنے اس تمام نظریات کو واضح کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے خیالی پلاؤ ہیں اور خیالی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ انسان مر گیا تو بس ختم ہو گیا، اس کے بعد جنت دوزخ کا تصور ہی نہیں۔ گویا کہ اس نے جنت دوزخ کا ہی انکار کر دیا، جس کو کئی سارے دوسرے مذاہب بھی مانتے ہیں، تو وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور جنت کے قبر کے عذاب کے بارے میں اور قبر کے اندر کے معاملات وہ تمام کبھی اپنی تفسیر کے اندر انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ساری خیالی باتیں ہیں۔ انہوں نے گویا کہ تفسیر کو اور قرآن کو، سارے کے سارے قرآن اور تفسیر کو گویا کہ انہوں نے سائنسی علوم اور عقلیات کی بنا پر جو ہے نا وہ ترجیح دی ہے کہ جو عقل میں بات آ رہی ہے ان کے، اس کو وہ شامل کر رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں، اور جو عقل سے آ رہی ہے اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہی خرق عادت کام کو ہی وہی کہا جاتا ہے کہ جو عام انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا گیا ہے، انہوں نے ان تمام چیزوں کا انکار کیا ہے، کیونکہ وہ سائنس پڑھ چکے تھے، مغربی علوم سے زیادہ متاثر تھے، اور وہ سائنس کی بنیاد پر سائنس کی جو ہے نا ترازو میں قرآن کریم کو اور تفسیر کو تولنا چاہتے تھے، اور جو چیز سائنس کے مطابق نہیں آ رہی تھی گویا کہ اس کو چھوڑ دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کے مقابلے میں سائنس کو پرکھا جاتا، قرآن کی وجہ سے سائنس کو پرکھا جاتا، جو سائنس قرآن کے اندر آ رہی ہے بالکل اس کو مانا جائے، جو سائنس سے ٹکرا رہی ہے اس سائنس کو ہی چھوڑ دیا جائے، جبکہ انہوں نے اس کے الٹ کیا۔